السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ دماغ میں درد، یادداشت کی کمزوری، غصہ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جادو یا برائی کا اثر ہے۔ تو میرے دوستو، انسان کے دماغ اور دل میں پریشانی آنا عام بات ہے، لیکن بعض اوقات یہ مسئلہ معمول سے زیادہ ہو جائے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے لیے بھی روشنی کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ کی یاد، دعائیں، مسنون اذکار، یہ سب روح اور دماغ دونوں کو سکون دیتے ہیں۔ تو جادو کا مسئلہ اگر محسوس ہو کہ سر میں درد زیادہ ہے، یادداشت کمزور ہو گئی ہے، غصہ قابو سے باہر ہے، تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز تمہیں پریشان کرے تو تم اللہ کے ذکر اور دعا میں پناہ لو اور سکون۔ اسلام میں بعض اسماء اللہ کے ایسے نام ہیں جو سخت مشکلات، پریشانی اور شیطانی اثرات سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اسم ہے وہ اللہ۔ مسنون عمل یہ ہے کہ صبح اور شام دل میں یا زبان سے اللہ کے اسم کا ورد کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کے اسم کا ورد کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا دماغ کو سکون دیتی ہے، غصے کو قابو میں لاتی ہے، یادداشت بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اگر کسی برائی یا جادو کا اثر ہو تو اللہ کی پناہ ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اثر تب آتا ہے جب مسلسل عمل کیا جائے۔ دن میں 3 بار یہ دعا پڑھیں، سونے سے پہلے کم از کم 7 بار پڑھیں، اور دل میں یقین رکھیں کہ اللہ ہی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اور جو شخص مجھ پر توکل کرے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو میرے عزیزو، کسی بھی پریشانی، یادداشت کی کمزوری یا غصے کی حالت میں اللہ سے پناہ مانگیں، مسنون دعائیں اور اذکار پڑھیں، مسلسل عمل کریں، اور ضرورت ہو تو طبی مدد بھی لیں۔ تو یقین رکھیں کہ اللہ کی پناہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ کی مدد سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔